کلام خدا سے جو آج ہم سیکھیں گے یہ وہی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں ماں مریم اور مسیح اور اس کے بھائی اور بہن۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ جو تیسری ایپیسوڈ ہے، تیسری قسط ہے، اس میں سیکھیں گے۔ اس کے اندر آج ہم چند ایک سوالات کو جو ہے کلام خدا سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سے ایک سوال جو اکثر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب مسیح صلیب پر ہے تو اگر اس کے بہن اور بھائی موجود ہیں تو اس نے اپنی ماں کو ایک شاگرد کے ہاتھ کیوں سونپتا ہے۔ وہ اس کے اندر ہم یہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح کے منہ سے خود ہے الفاظ ادا ہوتے ہیں، میری ماں کے بچے، مائی مدرس اون سن۔ یہ کہاں پر مسیح نے الفاظ ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جب مسیح جو ہے 12 سال کا ہے اور دستور کے موافق ہیکل میں ہے، اور ہیکل سے جب وہ واپس جا رہے ہیں تو راستے میں مسیح ہیکل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، اور ماں مریم اور جو حضرت یوسف ان کے ہسبینڈ ہیں وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں کہ وہ انہیں پتہ نہیں چلتا اور وہ انہیں چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ابھی تک جو ہے کلام خدا کے اندر سیکھا ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماں مریم کا کلام خدا ذکر کرتا ہے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوتا ہے، فرسٹ بورن چائلڈ ہے۔ whenever there is a پہلوٹا اور فرسٹ بورن چائلڈ تو اس کا مطلب ہے کہ there must have been at least one or more child. otherwise جو ورڈ یوز ہونا چاہیے the only word یوز ہونا چاہیے یا اکلوتا یوز ہونا چاہیے۔ ہم نے کزنز اور بھائی کے بھی فرق کو سیکھا نئے عہد نامے کے اندر اور پرانے عہد نامے کے اندر بھی پچھلی قسط میں۔ آج جو ہم پہلا سوال جو ہے اس کے اندر لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں کہ ماں مریم جو ہے اور حضرت یوسف جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہیں کیوں یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسیح جو ہے وہ ان کے ساتھ قافلے میں موجود نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے لوکا رسول کی انجیل 2 باب میں آئیں گے، اور اس کی ہم جو آیات کو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے 41ویں آیت سے۔ لوکا رسول کی انجیل 2 باب 41ویں آیت سے۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یہوشع جو عبرانی زبان میں نام ہے یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد it's not just few hours, it's just not 24 hours but 3 days کا وقت ہے اس میں، اور 3 روز کے بعد ایسا ہو کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ 12 سال کا مسیح اس ٹائم پہ۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کرتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ اب کلام خدا یہاں پہ آپ کو بہت سارے اشارے دے رہے ہیں۔
پہلی چیز جو کلام خدا ہم اس میں سیکھ رہے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک 12 سال کا ایک بچہ ہے، اور اگر وہ ان کا واحد اکلوتا بچہ ہے، اور وہ جو ہے وہ یروشلم میں عید فصح کے اوپر آئے ہیں اور کافی میل کا سفر طے کر کر آئے ہیں، اور اب وہ دستور کے موافق وہ دن جو ہے پورے ہو چکے ہیں اور وہ واپس جا رہے ہیں، اگر وہ واحد بچہ ہے تو کیسے پاسبل ہے کہ ماں اور باپ ایک 12 سال کے بچے کو، اگر یہ ان کا واحد بچہ ہے تو اسے جو ان سے ہے وہ یروشلم ہی میں چھوڑ کر واپس روانہ ہو جائے؟ کوئی ایسا ماں باپ نہیں آپ کو ملے گا جس کی واحد اکلوتی اولاد ہو اور وہ میلوں کا سفر طے کر کر کسی اور شہر میں جائے، اور اب وہ واپس جو ان سے اپنا مقصد پورا کر کر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، اور انہیں اپنے بچے کی جو ان سی ہے فکر ہی نہ ہو کہ بچہ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کے ماں باپ جو ہیں وہ بے فکرے تھے اس کے متعلق؟ اگر وہ ان کا اکلوتا بچہ ہے، انہیں کوئی فکر نہیں تھی؟ کلام خدا جو ہے میں ہم نے سیکھا کہ مسیح کے 4 بھائیوں کا نام موجود ہے۔ یوسف باپ کے نام پر ایک بھائی ہے، یہودا ایک نام ہے، یعقوب نام ہے، اور شمعون نام ہے۔ 2 بہنوں کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، لیکن ان کے نام جو ان سے ہیں موجود نہیں ہے۔ کلام خدا آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ اکلوتا بچہ ہے اور وہ میلوں کا سفر طے کر کر آئے ہیں، تو جب وہ واپس جا رہے ہیں تو یہ اس اکلوتے بچے کو انہیں اس کی خبر جو ہے نہ ہو اور وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ کلام خدا آپ کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ مسیح کے بعد کے جو بچے ہیں، جو 4 بھائیوں کا ذکر ہے، جو 2 بہنوں کا ذکر ہے، وہ چھوٹے ہیں ان سے، اور ماں اور باپ بے فکرے نہیں ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ عورت جو کہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ٹھہرتی ہے، جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، وہ بے فکری ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، وہ اپنے دوسرے بچوں کی رکھوالی اور نگہبانی میں مشغول ہے جب وہ واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وجہ ممکن نظر آتی ہے کہ جس وجہ سے، کیونکہ مسیح 12 سال کا ہے، مسیح سب سے بڑا ہے، مسیح پہلوٹا ہے، فرسٹ بورن چائلڈ ہے، وہ اس سے جو ان سے ہے بے فکر ہو گئے، اور وہ اپنے دوسرے چھوٹے بچوں کی جو ہے ان کی جو ہے زیادہ پروٹیکشن، ان کی دیکھ بھال، ان کی فکر جو ان سے ان کو زیادہ ہو۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے، نشان دیتا ہے کہ جب ہم کلام خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کلام خدا جو ہے وہ کیا آپ کو حکمت دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اگر اس کو غور سے سنا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ماں مریم جو ہے 3 دن کے بعد جب وہ ہیکل میں واپس پہنچتے ہیں، اور ہیکل میں واپس پہنچ کر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ تو بیٹے کا جواب کیا ہے؟ بیٹے کا جواب ہے، اس نے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟
ماں باپ کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا پہلوٹا ان کے پاس نہیں ہے، وہ رشتہ داروں میں ڈھونڈتے ہیں، اور جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اس قافلے کے اندر موجود ہی نہیں ہے، تو وہ واپسی کی راہ ٹھانتے ہیں، اور تیسرے دن جو ان سے ہیکل میں پہنچتے ہیں، اور تیسرے دن ہیکل میں اسے استادوں کے بیچ میں بیٹھے سوال و جواب کرتے پاتے ہیں، اور ان سے مسیح سے یہ سوال کرتی ہے ماں کہ بیٹا تو نے یہ ہم سے کیوں کیا؟ اور بیٹا آگے سے جواب دے رہا ہے کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے، کیا تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا؟ اور کلام خدا اگلی آیت میں آپ کو یہ بتا رہا ہے، مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ماں مریم جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہیں، جن کو کہا گیا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، ابھی وہ خدا کی اس حکمت سے جو تلاش کرنے سے ملتی ہے آشکارا نہیں ہے۔ کلام بتا رہا ہے کہ جب مسیح کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، تو کلام ہی نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ وہ اس کی اس بات کو سمجھ نہ پائے۔ کلام خدا آپ کو اشارے دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب آپ لوکا رسول کی انجیل دوسرا باب اس کی 48 سے 50ویں آیت کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے 48 سے 50ویں آیت میں کہ حضرت یوسف جو ہے ان کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت یوسف کا ذکر جو مل رہا ہے کلام خدا کے اندر لوکا رسول کی انجیل 2 باب میں، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مسیح کی عمر اس وقت 12 سال ہے، یعنی حضرت یوسف جو ماں مریم کے ہسبینڈ ہیں، وہ مسیح کی پیدائش سے لے کر کم سے کم 12 سال تک وہ ماں مریم کے ساتھ رہے ہیں۔ کم سے کم یہ جو رشتہ ہے، یہ جو شادی ہے، یہ 12 سال تک کم سے کم قائم ہے۔ کلام خدا آپ کو اشارے دیتا ہے، اور یہی وہ عرصہ ہے 12 سال کے بعد سے لے کر مسیح کے 33 سال تک، جب کیا اس کہتے ہیں وہ مصلوب ہوتے ہیں، یہاں پہ حضرت یوسف کا ذکر نہیں ملتا، لیکن 12 سال تک کا ذکر جو ان سے کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، اور یہ وہ 12 سال شادی کے کم سے کم ہیں جب مسیح کے کلام خدا آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ باقی بھائی اور بہن پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری جو ان سے قانون ہے۔ اور اسی لیے جب آپ نے سیکھا کہ یوسف کے متعلق حضرت یوسف نے لکھا ہے کہ وہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس وقت تک نہ جانا، اس وقت تک نہ جانا جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو گیا۔ نہ جانا کو جب ہم نے سیکھا، that means that the relationship, the marriage relationship had not been established until the firstborn was born۔ ہم جو ان سے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پر اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسیح صلیب پر ہیں، اور صلیب پر ہوتے ہوئے وہ اپنے شاگرد کو جو ان سے وہ کہتے ہیں، صلیب پر سے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں مریم سے کہتے ہیں، اپنی ماں سے وہ کہتے ہیں
کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب میں آتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 25 سے 27ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور یہوہ شاہ کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ 3 مریم جو ہے کلام خدا بیان کرتا ہے۔ ایک ماں مریم کی بہن، ان کا نام بھی مریم ہے، جو کہ کلوپاس کی بیوی ہے، اور تیسری جو مریم کا ذکر ہے وہ ہے مریم مگدلینی۔ So there are 3 Mariams in the gospel. ٹھیک ہے، یہوہ شاہ نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اس سے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے آپ کو سیکھنے کو یہاں سے ملے گا۔ ہم کیونکہ اس ٹاپک کے پیرامیٹر کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ یہ مسیح نے اپنے شاگرد سے یہ کیوں کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہم اس شاگرد کو آج اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں سیکھیں گے کہ کلام خدا یہاں پہ آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہے، اور وہ اشارہ وہ یہ دے رہا ہے 26ویں آیت میں، یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب اس کی 26ویں آیت میں، یہوہ شاہ نے اپنی ماں اور اس شاگرد، کون سا شاگرد ہے؟ یہ خاص کوئی شاگرد ہے، یہ عام شاگرد نہیں ہے۔ یہوہ شاہ نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا۔ اگر آپ اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں جون 19:26 تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے، when Yahushua saw his mother and the Talmud whom he loved standing there, he said to his mother, Mother, this is your son. Then he said to the Talmud, this is your mother. And from that time on, the Talmud took her into his own home. اس کی اگر رب نے کبھی اجازت دی تو ہم اس کو مزید سیکھیں گے اس شاگرد کے متعلق، کہ وہ شاگرد پھر انہیں کہاں پر لے جاتا ہے، اور پھر جو ان سے ہے ماں مریم کی جو ان سی ہے ان کی جو ہے ہسٹری کے اندر ان کے مقبرے کا بھی ذکر ہے جہاں پہ وہ دفنائی گئی ہیں، اس چرچ کا بھی ذکر ہے ہسٹری کے اندر جہاں پہ ایک چرچ جو ہے بنایا گیا، کس جگہ پہ لے جایا گیا، اس کو بھی جو ان سے اگر کبھی رب نے چاہا تو ہم سیکھیں گے، بٹ دس از ناٹ ان دا اسکوپ آف آر سبجیکٹ ایٹ دا منٹ۔ اب یہاں پہ ہم نے جو چیز دیکھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ مسیح نے اپنے شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو کیوں کیا اگر اس کے بھائی اور بہن موجود ہیں؟ کلام خدا اس سوال کا جواب آپ کو سکھاتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے جو بھائی اور بہن ہیں وہ اس کے اوپر مصلوب ہونے سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے بھائی اور بہن مسیح کے اوپر اس کی مصلوبیت سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ ہم کلام خدا کے اندر سے سیکھیں گے مختلف حوالوں میں۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 7ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یوں بتاتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بردرز جو ان سے ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، وہ اس کا یقین نہیں کرتے تھے، اور کلام خدا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب اسے
گتسمنی باغ کے اندر اس کو رومیو نے پکڑا ہے. From that onward until he's been crucified, اس کو جب تک سلیب دی گئی اس کے شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. وہ شاگرد جو اس کے ساتھ ساتھ 3 سال رہے ہیں، جو اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنی ایمان کی کمزوری کے سبب سے خوف کے باعث وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اور یہ جو بھائی ہیں کلام بتا رہا ہے یہ تو اس کے اوپر ایمان ہی نہیں لے کے آئے. اور اس وقت صلیب کے وقت ہم یہ بھی دیکھیں گے کون کون کھڑا ہے. نہ اس کے بھائی موجود ہیں جب وہ صلیب پر ہے، اور نہ ہی اس کے شاگرد موجود ہیں. تو وہ کیسے جون سے اپنی ماں کو بھائی کے حوالے کر سکتا تھا جبکہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں لائے اور وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے ہم یہ بھی جو ہے وہ ہمیں کلام سکھاتا ہے کہ مصلوبیت سے پہلے تک اس کے بھائیوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، لیکن کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ بعد میں اس کے بھائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کم سے کم 2 بھائیوں کا ذکر ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب ہے جسے اردو میں یعقوب کہا جاتا ہے وہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو یہودا ہے وہ کلام خدا کے اندر یہودا کا باپ موجود ہے. ایک اس نے کتاب لکھی ہے یہودا کی کتاب، ایک ہی باپ پر وہ مشتمل ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. ہم یہودا ہی کی کتاب میں دیکھتے ہیں اس کا جو واحد باپ ہے، یہودا کی کتاب، اور اس کے جب ہم جو اس کا واحد باپ پہلا باپ ہے اس کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں تو کلام خدا ہمیں بتاتا ہے شروع ہی یہودا یہاں سے کرتا ہے، یہودا کی طرف سے جو یہوہ شائع کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں یہوہ شائع کا بندہ ہوں، وہ اسے قبول کر چکا ہے اب. اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ میں کون ہوں، میں یعقوب کا بھائی ہوں. ان بلائے ہوئوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یہوہ شائع کے لیے محفوظ ہے، رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی جائے. تو یہودا کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت ہی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہودا اس کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اور یہودا بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ یعقوب کا بھائی ہوں. ہم اس کو وقت نے اجازت دی تو ہم یہودا اور یعقوب کو مزید تھوڑا سا سیکھیں گے. یعقوب جس کو آپ یعقوب کہتے ہیں یا انگلش میں اس کو جو ہے جیمز کہہ دیا گیا، حالانکہ نام جو ان سا ہے وہ یہودا ہے، اور نام جو ان سا ہے اس کو آپ کسی بھی صورت چاہے کسی بھی زبان میں آپ چلیں آپ نام کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا نام جو ان سے آپ کی پہچان ہوتا ہے، آپ کا نام اگر اردو میں ہے، آپ کسی انگلش سپیکنگ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہی نام آپ کا کیری ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انگلش میں جب آپ سپیکنگ کنٹری میں جائیں تو آپ کے نام کو جو ان سا ہے انگریزی میں تبدیل کر دیا جائے. آپ رشین کنٹری میں جائیں تو رشین زبان میں تبدیل کر دیا جائے. اگر اسرائیلی نیم جو اس کا پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے یہ عبرانی زبان ہے، اگر نیتن یاہو جو عبرانی ورڈ ہے، میں جو کہ عبرانی زبان سے ناواقف ہوں، اگر میں اس کے نام کو پروننسیٹ کر رہا ہوں چاہے وہ صحیح طریقے سے پروننسیٹ نہیں ہو رہا لیکن میں نام وہی لوں گا نیتن یاہو. اگر پوٹن جو ہے
جو کہ رشین نیم ہے، میں اپنی زبان کی سہولت کے مطابق اس کو اردو میں تبدیل نہیں کر سکتا، میں پوٹن ہی جو ہے اس کا نام لوں گا۔ کسی طور پر ممکن نہیں ہے، یہ کسی طور پر یہ اعتراض جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عبرانی زبان نہیں آتی، اس لیے ہم نے اپنی سہولت کے مطابق اسے انگلش میں کر دیا نام اور اسے اردو میں کر دیا۔ یہ غلط، آپ کا کوئی اختیار نہیں، نام اختیار ہوتا ہے آپ کے والدین کا، آپ کے بڑوں کا، کہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ یہوہ شاہ جو خدا باپ ہے، جو کہ جسم کی صورت اختیار کر کے ہمارے درمیان میں رہتا ہے، باپ اپنے فرشتے کے ذریعے ماں مریم کو نام دیتا ہے۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ باپ کے نام کو ہم جو ان سے تبدیل کر سکیں۔ ہم جو ان سے اس کے اندر ایک اور جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے، جو یعقوب کا بھائی ہے، وہ پہلی آیت میں جو ہے بیان کرتا ہے کہ میں مسیح کا خادم ہوں، اور جب آپ اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے from Yehuda, a slave of Yahushai, the Messiah and a brother of Jacob۔ وہ اپنے آپ کو جو ان سے ایمان لے آیا ہے اور ایمان کے وسیلے سے کہتا ہے میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا خادم ہوں اور میں یعقوب کا بھائی ہوں۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 9 باب 5ویں آیت میں۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 5ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیاہ کر لیے پھریں، جیسا اور رسول اور یہوہ شاہ کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں۔ پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے، وہ پھر سے یہاں بیان کر رہا ہے کہ اب وہ اس جماعت میں شامل ہیں، اب وہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بھائی۔ تو کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح کی مصلوبیت تک وہ اس پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن مصلوبیت کے بعد مسیح پر جو ہے وہ اس کے بھائی ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہودا جو ہے وہ ایمان لے کے آتا ہے، یعقوب ایمان لے کر آتا ہے۔ ہم جو ان سے ہے کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ جو کلام خدا نے ہمیں یہ سکھایا، ہم نے پچھلے سوال کے اندر دیکھا کہ یوسف جو اس کا باپ ہے مسیح کا، وہ 12 سال کی عمر تک مسیح جو ہے وہ اس وقت تک یہ شادی کم سے کم جو ہے وہ برقرار ہے، اور یہ شادی جو ان سی ہے 12 سے 33 کے درمیان میں جو ہے، کیونکہ یوسف جو مسیح کا باپ ہے ان کا ذکر نہیں ملتا کلام خدا کے اندر، تو اگر ان کی وفات ہو چکی ہوئی ہے، if he is no more, then there must be somebody who could take care of the mother۔ اور اس وجہ مسیح مصلوب ہو رہا ہے، صلیب کے اوپر ہے، اور صلیب پر سے وہ نیچے دیکھتا ہے اور اپنی ماں کو کھڑی دیکھتا ہے، نہ اس کا اس شوہر کا ذکر ملتا ہے ہمیں کہ شوہر موجود ہے، کہ شوہر اپنی بیوی کو گھر لے جائے گا اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، نہ اس کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے بھائی جو ان سے ہیں، کیونکہ اس پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے۔ ہم نے دیکھا کلام خدا کے اندر سے کہ اس کے بھائی ایمان نہیں لاتے مصلوبیت سے پہلے، نہ وہ موجود ہے صلیب کے پاس۔ لامحالہ طور پر مسیح جس پر اس کا سب سے زیادہ اعتماد ہے، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اسی کے حوالے اپنی ماں کو کرے گا۔ یہ ویری سمپل کلام خدا آپ کو اشارہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس شاگرد کے متعلق تھوڑا سا جو ان سے ہم اس کو سیکھیں گے، اس شاگرد کے متعلق، اس شاگرد کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو beloved disciple جس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ شاگرد جس سے وہ محبت رکھتا تھا، اگر اس شاگرد کو آپ دیکھیں کہ یہ شاگرد کو وہ کیوں کہا گیا کہ اس سے محبت رکھتا تھا، کیوں وہ محبت رکھتا تھا، اس کے لیے ہم سیکھنے کے لیے ہم یوحنا رسول کی انجیل 13 باب کی 23ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔
کہ یہ شاگرد جو سا ہے نہ صرف اس کی منسٹری میں اس کے ساتھ ہے، یہ نہ صرف اس کی مصلوبیت کے وقت اس کے ساتھ ہے، یہ نہ صرف اس کا جب وہ زندہ ہوتا ہے مردوں میں سے اس وقت اس کا گواہ ہے، بلکہ یہ مسیح کے بعد اس کی منادی کا بھی گواہ ہے۔ اگر اس شاگرد کو جو ہے وہ محبت رکھتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، یہی وہ ریزنز ہے کہ وہ اپنی ماں مسیح پہ لوٹا ہے، مسیح پہ لوٹا ہونے کی وجہ سے، فرسٹ بورن ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا ہے۔ دستور کے موافق اس پر یہ ذمہ داری ہے۔ باپ کا ذکر کلام خدا میں 12 سال سے لے کر 33 سال کے اندر نہیں ملتا، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اور وہ اپنی صلیب پر سے شاگرد کو دیکھتا ہے، وہ شاگرد جس سے وہ محبت رکھتا ہے، وہ شاگرد جس نے اس کی منادی کے دوران اس کا ساتھ دیا، وہ شاگرد جو کہ مصلوبیت کے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ شاگرد جو کہ اس کے جی اٹھنے کا گواہ ہے، وہ شاگرد جو کہ اس کے جی اٹھنے کے بعد منادی اس کی کرتا ہے، اس کے ہاتھ اپنی ماں کو سونپتا ہے۔ ہم اس شاگرد کو یوحنا رسول کی انجیل کے چند حوالوں میں دیکھتے ہیں، 13ویں باب کی 23ویں آیت میں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو جب آپ دیکھیں تو اس شاگرد کا ذکر ملتا ہے۔ کلام خدا بتاتا ہے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یہوہ شاہ محبت رکھتا تھا، یہوہ شاہ کے سینہ کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ سب لوگ جانتے ہیں اس حوالے کو کہ ایک شاگرد ہے جو کہ اس کے سینے کی طرف جھکتا ہے جب وہ آخری کھانا کھاتے ہیں۔ یہ وہ شاگرد ہے جو کہ مصلوبیت کے وقت جب وہ صلیب پر ہے تمام شاگرد چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بھائی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ شاگرد کھڑا ہے۔ ہم 19ویں باب کی 26ویں آیت میں آتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یہوہ شاہ نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ وہ حکم جو کوئی سینہ پر دیا گیا، اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، کیسے ممکن تھا کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ، حکم دینے والا، اپنا آئین دینے والا اس حکم کو رد کر دیتا؟ اس حکم کی تکمیل اس کے ذمہ تھی، اور صلیب پر سے جان کرنے کی حالت میں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس نے جب نیچے دیکھا ہے تو ماں مریم اپنی ماں کو اور شاگرد کو جس سے محبت رکھتا ہے کھڑے پاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے دیکھ کر سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ ہم 20ویں باب کی 8ویں آیت میں آتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ اس کا جس سے مسیح محبت رکھتا ہے۔ اور یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دوسرا شاگرد وہ ہے جو کہ قبر میں بھی جاتا ہے؟ یہ آپ اسی باب کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں۔ پس وہ شمعون پترس
اور उस दूसरे शागिर्द, ये वो दूसरा शागिर्द है जो अब कब्र के अंदर जा रहा है, उस दूसरे शागिर्द के पास जिससे मसाया अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा यहोवा को कब्र से निकालकर, यहोवा शाही को कब्र से निकाल कर ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। बस पतरस वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ दौड़े चले गए। और इसी को आपने जब देखा 8वीं आयत में, इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखा कि देखकर यकीन किया। दिस इज द रीजन व्हाई ही लव्ड दैट डिसाइपल। और 21वें बाब की 7वीं आयत को जब आप देखते हैं, इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यहोवा शायद मोहब्बत रखता था पतरस से कहा ये तो यहोवा शायद है। बस शमौन पतरस ने सुनकर कि यहोवा शायद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। कलाम खुदा आपको इशारे देता है, कलाम खुदा आपको सिखाता है कि वो क्या रीजंस थे जिनके बिना पर मसाया जान करने की हालत में सलीब पर है। बाप जो उनसे है मौजूद नहीं है, भाई ईमान नहीं लाए मौजूद नहीं है, शागिर्द जो उसके साथ रहे हैं छोड़कर चले गए हैं, लेकिन ये वो शागिर्द है जो इन औरतों के साथ खड़ा है, जिससे मसाया मोहब्बत रखता है और उसके हाथ अपनी मां को सौंपता है। हम इसकी एक और जो उनसे में आते हैं जहां पे मसाया कहता है खुद से, माय ओन मदर्स सन, मेरी मां के बच्चे। हम इसको सीखने के लिए ज़बूर में आएंगे। ज़बूर जो है 69 है, 69 है, और ये आपके लिए हैरानी की बायस होगी। अव्वल तो इस टॉपिक को जो उनसे ना ही किसी भी कलीसिया के अंदर जो उनसे पेश ही नहीं किया जाता, मां मरियम और मसाया के बहन भाई को। और इस हवाले को कभी जो उनसा है गलती से भी बयान नहीं किया जाता। ज़बूर की किताब 69 ज़बूर है और इसकी हम जो आयत की तिलावत करेंगे वो 8वीं और 9वीं है। मैं मसाया ये बयान कर रहा है, अभी वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर नहीं आया, वो अपने बंदे के वसीले से ये पेशन गोई कर रहा है, जिस तरह ज़बूर 22 उसकी मसलूबियत को जो है बयान करती है। ज़बूर 69 जो उनसे है इसके अंदर बहुत सारे हवालों के अंदर वो अपने बयान करता है कि मेरे साथ क्या होगा। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं और अपनी मां के फर्जंदों के नजदीक अजनबी। ये मसाया के अपने अल्फाज हैं। Psalm 69 verse 8 to 9. For your sake I suffer insults. Shame covers my face.
I'm estranged from my brothers, an alien to my mother's children. یہ مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے بھائیوں کا ذکر نہیں. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں مریم جو ہے ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے. ہمیں کلام خدا کو قبول کرنا ہے. یہاں پہ جب وہ کہتا ہے I'm a stranger to my mother, to my brothers, an alien to my own mother's son, for zeal for your house consumed me, and the insults of those who insult you fall on me. تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. 9ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں زبور 69 کی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی. اسی کو تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی نئے عہد نامے میں کوٹ کیا گیا. اور اس کو دیکھنے کے لیے ہم یوحنا رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں آتے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی 17ویں آیت. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ خدا کا کلام ہے جو زندہ کلام ہے، جو کہ صدیوں پہلے لکھ دیا گیا اپنے بندوں کے وسیلے سے. اسے علم ہے کہ اس کلام کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اگر یہ زبور میں جو مسیح کے متعلق بیان کیا گیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان بیگانہ بنا، اپنی ماں کے فرزندوں کے درمیان، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. اگر یہ یوحنا رسول کے انجیل میں درج نہ ہوتا تو اس کے اوپر ایزیلی اعتراض آ جانا تھا کہ یہ تو مسیح کے لیے نہیں ہے. یوحنا رسول کی انجیل 2 باب 17ویں آیت بیان کرتی ہے، اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. ایوری باڈی نوز کہ یہ کب کا واقعہ ہے. جب بھی ورڈ آتا ہے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے پرانے عہد نامے کے اندر کوئی یہ حوالہ موجود ہے. جان بوجھ کر اس حوالے کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر یہ حوالہ سامنے رکھ دیا جاتا، مسیح کے اپنے الفاظ آپ کے سامنے آ جاتے کہ مائی مدرز اون سن، آپ کے پاس کوئی گنجائش نہ رہتی کہ یا مسیح کو رد کر دیں یا ان ٹیچنگز کو رد کر دیں. ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے کہ یہ ایلینیشن کیا ہے، وہ بیگانہ کیوں ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان، وہ بیگانہ کیوں بنتا ہے اپنے ماں کے بیٹوں کے درمیان، ہم اس کو سیکھنے کے لیے یوحنا رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب میں آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سیکھا کہ اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لاتے. ہم اس کے یوحنا رسول کی انجیل 7ویں باب کی 3 آیت سے پڑھتے ہیں، بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا
یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے، مگر یہوہ شاہ نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے دعوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ۔ کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے، 8ویں آیت زبور 69 کی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان بیگانہ ٹھہرایا گیا، وہ اپنی ماں کے فرزندوں کے درمیان بیگانہ ٹھہرایا گیا۔ ہمیں جون سا ہے کلام خدا یہ سکھاتا ہے کہ اس کے بھائی جو ہے اس کی منادی کے درمیان جب مناد وہ کر رہا ہے، جب خدا کے خوشخبری کو بیان کر رہا ہے، اس کی بادشاہت کو جون سا ہے بیان کر رہا ہے، اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم دو اور حوالوں میں آتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل 3 باب میں آتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل اس کا 3 باب، اور اس کی ہم جو آیت دیکھیں گے پہلے 20 سے 21ویں دیکھتے ہیں۔ اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ یہ عزیز کون ہے؟ یہ اس کے بھائی ہیں۔ وہ تو اسے یہاں تک ایمان تو دور کی بات، وہ تو یہاں تک اس سے دیوانہ کہتے تھے۔ آپ اس کی اگر آپ انگلش میں آئیں، اور فقی جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بالزبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ نہ بھائی مانتے ہیں اور نہ شرع کے استاد اس کو مانتے ہیں۔ اور اس کی جب آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، مارک 3 اس کی 20th verse کو، and once more such a crowd came together that they couldn't even eat. When his family heard about this, they set out to take charge of him, for they said he's out of his mind. He's out of his mind. وہ دیوانہ ہے۔ They did not believe him until he's been crucified. ہم اسی باب کی 31ویں آیت میں آتے ہیں، مرکز رسول کی انجیل 3 باب اس کی 31ویں آیت۔ پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کو یہ جواب دیا میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے مختلف حوالوں سے کہ اس کے بھائی اور بہن موجود ہیں۔ کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خود اپنے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا کرتا ہے اپنے بندے کے ذریعے سے۔ ابھی جب وہ جسم کی صورت اختیار کر کے اس زمین پر نہیں آتا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان بیگانہ بنا ہوں، میں اپنی ماں کے فرزندوں کے درمیان بیگانہ ٹھہرایا گیا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر یہ جو الفاظ ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ پورے ہوتے ہیں۔
بھائی اسے بے خود کہتے ہیں، بھائی اسے آؤٹ آف مائنڈ کہتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ آف مائنڈ پرسن ہے. They did not believe him. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب مسیح مصلوب ہوتا ہے، اس کے بھائی اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں اس کے بعد. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہی جو ان سا ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یہی بھائی یہودا، آپ نے دیکھا ایک کتاب جو ان سے ہے جو کہ نیا نامے کے اندر شامل ہے، اس میں جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اپنے آپ کو مسیح کا غلام ٹھہراتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح پہلوٹا ہے. کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ 12 سال کا ہے اور اس کے باپ کا ذکر موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ کم سے کم 12 سال ماں مریم اور حضرت یوسف کے درمیان یہ شادی کا بندھن قائم رہتا ہے. اور اسی وجہ سے اس کے 4 بھائیوں کا ذکر ہے، 2 بہنوں کا ذکر ہے، بھائیوں کے ناموں کا ذکر ہے. مختلف حوالوں میں جو ان سے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھائی اور کزن کے لیے کلام خدا مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے. کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یا تو آپ اس کے اوپر ایمان لے آئیں اور یا ان تعلیمات کو جو کہ بچپن سے دی گئی، جو کہ آپ نے پڑھی، سنی، سیکھی، ایمان لائے ان تعلیمات پر اپنی نا علمی کے باعث، نہ سمجھی کے باعث، یا انہیں مان لیں اور کلام کو رد کر دیں، یا کلام کو مان لیں اور ان تعلیمات کو رد کریں. فیصلہ جو ہے کلام آپ پر چھوڑتا ہے کہ آپ کس چیز کو جو ہے قبول کریں گے. کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں، وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. اس کے آگے بھی اور ٹاپکس ہیں لیکن ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہم جو ان سے اس کو آگے نہیں اب سیکھیں گے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کے اسی حصے کو آگے ہم مزید سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم ایک جس چھوٹی سی جو ہے میٹنگ میں، جو اس کے 2 بھائی ہیں یعقوب، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا خادم اور یعقوب کا بھائی ہوں، اس کو ہم جو ان سے نیکسٹ ٹائم جو ہے سیکھ سکتے ہیں. یہوہ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف جو کچھ وہ سکھانا چاہتا ہے اس کو جو ان سے ہے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں. جو تعلیمات ہم نے پہلے حاصل کی، جو تعلیمات ہم نے پہلے اپنی ناسمجھی کے باعث اپنے کلام سنانے والے کی ناسمجھی کے باعث سیکھی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم وہ جو حکمت دینا چاہتے ہیں، وہ جو سکھانا چاہتا ہے، اس کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں. خدا ہر اس شخص کو جو اس کی حکمت کو پا کر اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کی لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے، برکتوں پر برکتیں دے. آمین.